بھی ایک مشہور ایتھیسٹ ہے, اس کا بیان آج کل یوٹیوب پہ وائرل ہو رہا ہے کہ بس یہی کچھ ہے دنیا, اس کے بعد ختم, کوئی حساب و زندگی نہیں ہے, تو یہ دعویٰ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس اس کی دلیل ہو. بھائی دیکھو, جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تھرڈ پارٹی ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا شاکر بھائی نے 1,00,000 روپے مجھ سے لیے ہیں, شاکر بھائی نے کہا میں نے نہیں لیے, کورٹ میں کیس گیا,
کورٹ نے کہا شاکر بھائی سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ شاکر بھائی کہیں گے جج صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو، ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیے کہ نہیں دیے، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ اب میں دلیل پیش کرنے سے عاجز، تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے نہیں لیے. کورٹ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے لیے ہوں، چھپ کے لیے ہوں. کورٹ کیس کو خارج کر دے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورٹ کہے گی بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا آپ نے دیے یا نہیں دیے مفتی صاحب نے، لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر کسی پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، لہذا ہم کیس کیا کر رہے ہیں، خارج. جب آپ کے پاس دلیل ملے آپ لے آنا. اگر کورٹ یہ ثابت کر دینا کہ انہوں نے نہیں لیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بری ہو گئے، اب میں کبھی بھی دعویٰ کر نہیں سکتا. کورٹ کیس خارج کر دے گی، بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے. تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے، بھائی ہمیں نہیں پتا. اگر کسی دلیل سے ثابت ہو گیا تو ہم مان لیں گے، نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا، بھائی آپس کا معاملہ ہے آپ کا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایتھیس اور ملحد اگر یہ کہتا ہمیں نہیں پتا بھائی ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم نے مرنے کے بعد دیکھا نہیں ہے، کیا ہوگا واللہ عالم، we don't know what's going on، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی سے ڈاروین پہ آ جاؤ آپ. ڈاروین کہتا ہے نا بندر سے انسان بنے ہیں، خود بخود بنے ہیں. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ آپ خاموشی اختیار کریں، بولے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے بنی. ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ زبردستی؟ جس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے، جس چیز کے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، اسے ایک فیکٹ بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کہیں گے نا بھائی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں، ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مدعی کو یہ موقع دے رہے ہو کہ بھائی تمہارے پاس ابھی تو دلیل نہیں ہے، لیکن جب دلیل ہو، کوئی کیمرے کی فوٹیج نکل آئے، کوئی ویڈیو خفیہ نکل آئے تو لا کے دے دینا، عدالت اس کو ایکسپٹ کر لے گی. باقی عدالت کیس خارج کر کے ایکسپٹ کرنے کا چانس اس لیے ختم کرتی ہے کہ اس بار ٹائم نہیں ہے. کہتی جب کیس کرو اسی وقت دلیل لے کر آؤ، ورنہ اصل میں تو ٹائم قیامت تک ہی ہونا چاہیے. لیکن عدالت چونکہ انسان ہے، ان کے پاس کیس بہت ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے کیس کو خارج کر دیتے ہیں، ورنہ اصولی طور پر کیس کبھی ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا. بھائی ابھی دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں گواہ مل جائے آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے کی ویڈیو آ جائے جس سے پتا چل جائے کہ دیکھو فلاں ٹائم پہ یہ اس کو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. اب میں نے جب ان کو 1 لاکھ روپے دیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بعد میں کوئی شخص آیا کیس خارج ہونے کے بعد، اس نے کہا مفتی صاحب ثابت نہیں کر سکا ہے کہ انہوں نے نہیں لیے. جج نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے لیے ہوں، ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں، لیکن دعوے کے بغیر کسی کا دعویٰ، دلیل کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں ہوتا. اب دلیل لے آؤ تو ہم مان لیں گے، تو لے آئے دلیل، بعد میں جج کو ماننا پڑے گا، شاکر بھائی کو ماننا پڑے گا. شاکر بھائی ایڈوانس میں 1 لاکھ روپے دے دو تاکہ یہ ساری بحث ہی ختم ہو جائے. اچھا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے. لہذا جزم کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو، یہ عمل ریورس کروں گا میں، دوبارہ زندہ کروں گا، اللہ کہتا ہے. تو یہ عمل ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ایتھیس یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا میں خاموشی اختیار کروں گا. بھائی ہمیں کیا پتا موت کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، برزخ کی قبر ہے نا یہ تو برزخ خواب آئے، آپ امریکہ گھوم رہے ہو، جاپان گھوم رہے ہو، آپ نے اٹھنے کے بعد بتایا بھائی یہ میں نے دیکھا ہے، تو جو کبھی سویا نہ ہو وہ مان لے گا، کہے گا یار کیا دیکھا، آپ تو میرے سامنے خراٹے لے رہے تھے، آنکھیں بند تھی، تو کہا دماغ چل رہا تھا میرا. بھائی دماغ ہی تو سوتا ہے، اصل میں دماغ کیسے چل رہا تھا تیرا؟ سوتے میں خود تو چل سکتا ہے، دماغ کیسے؟ سونا نام ہی کس چیز کا ہے؟ دماغ کے سونے کا. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی تو جب تک سویا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے، تو تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ
نہیں ہو سکتا. تو یہ کہ بھائی میری عقل سے بالاتر ہے, ہو سکتا ہے کچھ سوتے میں نظر آتا ہو سکتا ہے نظر نہ آتا ہو, واللہ عالم, ہمیں کیا معلوم. کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, یہ ایسے کہتے ہیں جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو چکا ہے تو لاؤ نا دلیل. کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ قیامت تک اس پہ دلیل نہیں قائم ہو سکتی. ہاں اب اسلام کہتا ہے جب تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آؤ ہم ثابت کرتے ہیں دلیل سے, ہم ثابت کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک عقل اور ایک نقل. عقل کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے آپ یا حواس خمسہ استعمال کر کے آپ کو پتا چل جائے کہ ایسا ہوا ہے. اور ایک دلیل ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب گواہوں سے ثابت ہو جائے, اور ان گواہوں کہ یہ میرے پیغمبر ہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ میرا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں دلائل سے ثابت کرنا کس کے ذمے ہے بھائی؟ اللہ کے ذمے. پھر جب اللہ ایک دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے نمائندے ہیں, پھر اس رسول سے جو وہ دعویٰ کرے ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں, شاکر بھائی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, جج عقل مند تھا, اس نے کہا دلیل سے ثابت کرو کہ آپ نے دیا, آپ مدعی ہو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے, گواہ کہہ رہے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے سامنے دیے. جج کہے گا ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت کرو. میں نے سچا ہونا ثابت کر دیا. محلے والوں کی گواہیاں لے آیا, ان کا کریکٹر لے آیا, کردار لے آیا. آج تک کبھی چوری میں نہیں پکڑے گئے, چوری میں نہیں پکڑے گئے, کبھی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی FIR نہیں کٹی, NOC لے کے آ گیا ہر تھانے سے, اور ایک دم کلیئر. سسرال سے بھی میں سرٹیفکیٹ لے آیا کہ نیک آدمی, حالانکہ سسرال تو کسی کو نہیں, کریکٹر سرٹیفکیٹ سسرال نہیں دیتا کسی کو. بیوی سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لے آیا, دلائل سے ثابت کر دیا یہ نیک آدمی ہے. اب جج ان دونوں سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نیک ہونا تو ثابت ہو گیا, سچا ہونا تو ثابت ہو گیا, لیکن اب تم دلیل سے ثابت کرو. تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, یہ دلیل سے ثابت کرو. تو یہ جج کی کھوپڑی خراب ہونے کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گواہوں کا برحق ہونا تو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ برحق ہونا ثابت ہو جائے تو ان کے دعوے پر پھر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. ہاں ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا, چاہے کتنے ہی نیک ہوں. بہت پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے دماغ میں آ جائے. ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو نا پھر رد کیا جائے گا, عقل کے خلاف نہیں ہے تو مانا جائے گا. مثال کے طور پر انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں, حالانکہ مفتی صاحب اس وقت جاپان میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ولاگ آ رہے تھے, اور اسٹیمپ پہ جاپان کی مہر, پاسپورٹ پہ جاپان کی مہر لگی ہوئی تھی, اور گواہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الفلاحیہ مسجد میں دیے. تو بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جاپان میں گھوم رہا ہو اور وہاں سے لائیو چلا رہا ہو ویڈیو, اور اسٹیمپ پہ بھی, پاسپورٹ پہ بھی اسٹیمپ جاپان کی لگی ہوئی ہو, ٹکٹ بھی کٹے ہوئے ہوں, اور وہاں اترنے کی ویڈیو بھی آ رہی ہو. تو ایسے موقع پہ وہ گواہ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو, ان کی گواہی مسترد ہوگی اور ہمیشہ کے لیے مسترد ہو جائے گی. ان کا کذاب اور دجال ہونا ثابت ہو جائے گا, اور ان کے سسرال سے رابطہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیں. سمجھ, کیونکہ سب سے پہلے وہی کینسل کریں گے. تو اگر موت کے بعد کی زندگی, اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہونے کی کوئی دلیل, عقل اس سے عاجز ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا, اللہ کہے, قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا, ایک جگہ نہیں کہہ رہا, بار بار تورات میں بھی, انجیل میں بھی, تمام آسمانی کتابوں میں. عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے, ایک بات پہ سب مشترک ہیں. تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی, ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, جو قبروں میں پڑے ہوئے ان کو اللہ زندہ کرے گا.
یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا، پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے. اور پیغمبروں کا برحق ہونا، سچا ہونا دلیل سے نہیں، براہین قاطعہ، اتنے دلائل کے انبار لگا دے، اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں، اتنے دلائل ہیں. آپ جو کتاب لے کر آئے ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی. اس کتاب کی تعلیمات پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل. 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے. دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں. ابھی حج کیا ہے 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں، وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد. اور جو مذہب پیش کیا وہ کتنا خاندانی مذہب، جس میں صفائی نصف ایمان ہے، جس میں حلال کھانے کا حکم ہے. آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے، تباہ ہو گئے، فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو آپ. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل کیا ہیں، سچے نبی ہونے کے. حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے. وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں. تو اب اللہ کے ذمہ تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے. کیا خیال ہے؟ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی. اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری پوری. حدثنی فلان قال حدثنی فلان، جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی. 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں. رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ، رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ، زور سے آمین والی بھی، آہستہ آمین. یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا، یہ صحابہ میں بھی تھا. وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے، تو صحابہ میں بھی یہ تھا. حج محفوظ، قربانی محفوظ، قربانی کے حکام محفوظ، طلاق نکاح کے حکام، وراثت کے حکام، خرید و فروخت کے حکام. بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی، یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو. نا 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 نا، امی. ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، نحن قوم امیون، جو سب کے سب امی تھے. نظام دے کے چلے گئے بھائی. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. بغداد کی خلافت، اندلس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، مغل بادشاہوں کی حکومت، سب میں اسلام نافذ تھا. وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا. سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے، اسلام کا. اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے، چند ایک جزیات ہوتی تھی. یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے، یہ 400-500 سال پہلے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا. اللہ نے کر دیا. وہ اب کوئی اندھا ہو، دیکھے ہی نہیں، آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے، آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے. یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے، آپ کی سیرت بتاتی ہے، اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت، بولو ہو گیا.
اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے, تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے. تو میں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا, آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے, تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا, وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے ہیں, یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے ہیں. 200 سال ہو گئے, وہ نظریہ ہی ہے, اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے, اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں ہم.
वाला दिल और फिल्टर करने वाली मशीनें जो पता नहीं कितने गैलन खून पूरी जिंदगी में साफ करता है और दिल की तरफ भेजता है, और सोचने वाला दिमाग, हंसने वाले होंठ, दांत, चबाने के लिए, सूंघने के लिए नाक, एक सिर्फ इतनी सी खोपड़ी में इतने सेंसर फिट कर दिए उसने, और पानी से बनाया, और उस पानी को मिट्टी से बनाया। खुराक कहां से आती है हमारे पास? मिट्टी से। स्पर्म जो बनते हैं वो सारी चीजों की असल मिट्टी है। मिट्टी से गोश्त बनेगा, जानवर खाएंगे घास, उससे गोश्त बनेगा, उसी से दूध बनेगा, उसी मिट्टी से खरबूजे पैदा होते हैं, उसी मिट्टी से तरबूज पैदा होते हैं। भाई इंसान या तो सब्जी खाएगा या गोश्त खाएगा। गोश्त भी अगर खाएगा तो वो गोश्त आएगा कहां से? वो भी सब्जी खा के जानवर में गोश्त आता है। आप कह सकते हो शेर तो गोश्त खाता है, तो जिस जानवर को शेर खाता है वो तो घास खा रहा है ना, उसमें गोश्त घास से बना है, और घास मिट्टी से पैदा होती है। हर मिट्टी को थोड़े दिनों में इतने प्रोसेस से गुजार के जमशेद साहब को बना दिया, गफ्फार साहब को बना दिया, चलता फिरता इंसान बना दिया। अल्लाह कहते हैं बहुत थोड़े से टाइम में बनाया है। तो इसको तुमने मान लिया कि खुदा ये कर सकता है, तो बेवकूफो, जो खुदा अदम से वजूद में ला सकता है जब कुछ भी नहीं थे, अब तो तुम्हारे जर्रात तो है ना, इनको क्यों नहीं रिवर्स कर सकता? नहीं आई मेरा ख्याल है बात, अभी नहीं आई, आ जाएगी जब चित्रौल लगेंगे ना। ये जो एथियस इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें जहन्नम ज्यादा पसंद है, हम तो जाएंगे जहन्नम में। जाओगे तुम इंशाअल्लाह, जरूर जहन्नम में जाओगे, हमारी भी यही तमन्ना है। लेकिन उसके बाद फिर तुम जब कहोगे ना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम दोबारा कैसे जिंदा हो गए, तो अल्लाह कहेंगे पहली दफा कैसे जिंदा हो गए थे? मियां बीवी का मिलाप होता है, मर्द और औरत का मिलाप होता है, जो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए होता है। इसमें कहीं अनसर नहीं होता कि औलाद पैदा हो। उसका कितना अजीबो गरीब रिजल्ट अल्लाह जाहिर करता है। उनके मिलाप, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना, ये इंसान की पैदाइश का जरिया बन जाती है। और पैदा होते ही मां की छातियों में दूध आता है। अल्लाह कहते हैं ये अकल के खिलाफ नहीं था। अरे मां रोटी खा रही है, उसी रोटी से बच्चे की आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बन रहा है। कमाल की बात है, इधर बच्चा मार्केट में आया, उसी रोटी से दूध बनना शुरू। रोटी और दूध में मुनासबत है? अल्लाह कहते हैं ये अकल के खिलाफ है, ये मान लिया। इसलिए कि अल्लाह कहता है मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से बनाया है। भाई इन एथियस लोगों की बातों में मत आना। वफीहा नुईदुकुम, मार के दोबारा मिट्टी बना देते हैं। दो चीजें तुमने अपनी आंखों से देख ली है। वमिन्हा नुखरिजुकुम, इसी को रिवर्स करके दोबारा इंसान बना के खड़ा कर देंगे। तो बेवकूफ लोग कहेंगे इट इजंट पॉसिबल। ये बड़ी अचंभे की बात है कि शाकिर भाई ने 1 लाख रुपए मुफ्ती साहब से ले लिए। अल्लाह कहेंगे इससे ज्यादा अचंभे की बातें हो चुकी हैं। 2 दफा, 1 दफा मिट्टी से बना के दोबारा मिट्टी कर चुका हूं, तो दोबारा बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तभी अल्लाह कहते हैं इनके पास अपने दावों की कोई दलील नहीं है, फेंक रहे हैं, 1 नंबर की फेंकू है।